مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں آپ کو گواہی دینا چاہتا ہوں اپنی، اور یہ بہت بڑی ٹیسٹ منی ہے، خداوند کی شکر گزاری ہے کہ میں خدا کی بلاہٹ کے ذریعہ سے کیسے خدا کی حضوری میں آیا۔ میں ایک پارلر میں جاب کر رہا تھا اور خدا کی مرضی سے خدا کی حضوری میں بیٹھا ہوا تھا، اور خدا نے میں سامنے 2013 کی بات ہے، LCD پہ گانے لگے ہوئے تھے، اور خدا نے مجھے بولا کہ یہ گانے آپ کو کیا دیتے ہیں؟ میں نے کہا یار گانے تو ہمیں کچھ بھی نہیں دیتے، نہ کھانے کو دیتے ہیں نہ پینے کو دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں دیتے۔ آج کے بعد گانے نہیں میں نے سننے، میں نے ختم کر دیے۔ پھر میں گالیاں بھی نکالتا تھا، جھوٹ بھی بولتا تھا۔ میں نے کہا خداوند یہ بھی میں بھی چھوڑ دوں گا، یہ بھی ہمیں کچھ بھی نہیں دیتے۔ میں نے بپتسمہ نہیں لیا، لیکن خدا مجھے گائیڈ کر رہا تھا، اور میں خدا کی حضوری میں بس سیکھتا چلا گیا۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ میں بیٹھا تھا اور 2 نوجوان لڑکے جو ہے نا وہ تیار ہوتے تھے، اور جیسے ہی لڑکیوں کی چھٹی ہوتی تھی باہر جا کے بیٹھ جاتے تھے کہ چلو ابھی ہم دیکھیں گے۔ اور خدا کے فضل سے وہ باہر جاتے تھے، میں اندر جا کے دعا کرتا تھا، اور میں اپنے آپ کو نہ اس قدر خدا کی حضوری میں لے کے جا رہا تھا کہ میں خدا کی حضوری میں گھر میں جاتا اور دعا کرتا۔ نہ میرے گھر والے کہتے ہیں یہ لڑکا پاگل تو نہیں ہو گیا، ساری رات دعا کرتا ہے، سارا دن دعا کرتا ہے۔ اور میں خدا کی حضوری میں بڑھتا گیا، اور خدا کی حضوری میں بڑھنے کے بعد میں نے خدا کی حضوری میں اس بات کو رکھا کہ خداوند میں تجھ میں اور زیادہ بڑھنا چاہتا ہوں، اور خدا نے مجھے اچھے خادم دیے۔ اور میں خدا کی حضوری میں جب گیا، اور میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اس میں نے خدا کی عبادت شروع کی۔ میرا کوئی استاد نہیں تھا، بلکہ میرا استاد خداوند یسوع مسیح خود تھا۔ مجھے وہ سکھاتا گیا، میں سیکھتا گیا۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ میں خدا کی حضوری میں بیٹھا تھا اور دعا کر رہا تھا کہ خداوند مجھے بھی روح سے بھر۔ میں نے اتنی بات کی، اور خدا کا ہولی اسپرٹ میں مجھ میں آ کر مجھ میں غیر زبان آ گئی، میں دعا کرنے شروع ہو گیا، اور اتنی تپش میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اور اس طرح ہی میں خدا کی حضوری میں بڑھتا چلا گیا، اور خدا کی یونائٹنگ میں، اس کے مسا میں خدا کے ساتھ ساتھ چلتا چلا گیا۔ اور اسی طرح میں نے کہا کہ خداوند میں نے ادھر شادی کرنی ہے جدھر مسیح کا کام ہو۔ میں نے خدا کو یہ کہا، میں نے کہا لاہور میں نے نہیں کرنی شادی، ابھی میں لاہور کا ہوں تو، لیکن میں نے کہا میں لاہور میں نے شادی نہیں کرنی۔ اور میں نے خدا کو اس بتایا، اور خدا نے مجھے ایسی جگہ دی جہاں خدمت کا مجھے موقع ملا۔ اور ادھر میں خادم نہیں تھا، لوگ مجھے پادری صاحب کیا حال ہے، پادری صاحب ہمارے گھر آئیں دعا کریں، لیکن خدا نے مجھے وہاں پر استعمال کیا، اور میں نے کافی لوگوں کو ادھر پانی کا بپتسمہ لوگوں کو دلایا۔ اور لوگ چرچ و پاکستان میں، UP شلویشن میں وہ نہیں مانتے اس چیز کو، لیکن انہوں نے اس چیز پر لوگوں کو جو ہے نا بھارنا شروع کیا کہ بپتسمہ نہیں ہے، لیکن خدا نے وہاں پر مجھے کثرت سے استعمال کیا۔ بہت سے لوگوں نے پانی کا بپتسمہ لیا اور خدا کے قریب آئے۔ اور اسی طرح میں پادری صاحب سے فرسٹ ٹائم ملا، اور پادری صاحب نے مجھ سے پروفیسی کی کہ تو ایک اچھا زبردست خادم بنے گا۔ اور اسی طرح خدا کے خادم کے ساتھ میں متفق رہا، بات چیت ہوتی رہی۔ اور ایک دن ایسا آیا کہ جب بھی میں نے پادری صاحب سے بات کرنی، اور مجھے اس نے کہنا پادری صاحب کہ آپ انتظار کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے سر، میں انتظار میں ہوں۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ خدا کے خادم کو میں نے فون کیا، میں نے کہا سر میں نے عبادت رکھوائی ہے، آپ نے آنا ہے۔ اور 2 دن کی میٹنگ تھی، اور 2 دن کی میٹنگ میں خدا نے ایسے میریکل کیے ہیں نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ بڑے میریکل خدا نے ادھر کیے، اور خدا کے خادم کو کثرت سے کوہاٹ شہر میں کثرت سے استعمال کیا۔ وہاں پر خدا نے مجھے بھی 19 کیونکہ میں نے خواب تو دیکھ لی تھی، میں نے پادری صاحب کو بتائی، اور ویسے ہی جیسے میں نے خواب میں دیکھا ویسے ہی میرے ہوا کہ پارلر میں ہم بیٹھے تھے، اور پادری صاحب کو جیسے میں مین آف گاڈ پاسٹر کرس کو دبا رہا ہوں، ویسے ہی میں پادری صاحب کو دبا رہا ہوں۔ تو جو مین آف گاڈ پاسٹر کرس ہیں، یہ ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، یہ مین آف گاڈ پاسٹر کرس ہیں۔ اور یقین مانو کہ ویسی 19
ایسا گریس میں نے آج تک زندگی میں نے بڑے بڑے خادم سنے ہیں بڑے بڑے، لیکن ایسی یونائٹنگ، ایسا مسا، ایسا گریس میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا. اور یہ واقعی خدا جو ہے اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے. میں نے خدا سے یہی کہا کہ خداوند مجھے ایک اچھا خادم دے، اور خدا نے مجھے خدا کے مین آف گوڈ پاسٹر ندیم برکت سے ملایا، اور خدا کے خادم نے جسے مجھے انوائنٹ کیا، اور میں ہر جگہ پہ اب جاتا ہوں مجھے دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ جب وہ زور لگاتے ہاللویا یسوع کے نام سے ایسے ہو جائے، مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. اب میں کہتا ہوں کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے. میں صرف کہتا ہوں نہیں ہے، چیک کرو. میں صرف کہتا ہوں لوگوں کو چیک کرو، کام ہو جاتا ہے. پشاور میں گیا، پادری صاحب نے کہا کہ آپ کے ساتھ اینجلز جائیں گے، فرشتے آپ کے ساتھ ہیں. میں پشاور میں گیا، پشاور میں ہم نے میٹنگ کروانی تھی، اور پادری صاحب نے کہا جدھر بھی جائے گا نا اینجل آپ کے ساتھ اور آپ کی مدد کریں گے. میں گھر میں گیا، اور جو ہمارے ساتھ پادری صاحب ہیں اس نے کلام سنایا. کلام سنانے کے بعد میں نے کہا مجھے صرف 10 منٹ کا موقع دے، میں دعا کرنا چاہتا ہوں. میں نے دعا کی، اور ہولی اسپرٹ نے مجھے بتایا کہ یہاں پر کوئی ہے. میں نے ایسے کہا کہ یہاں پر کوئی ہے، لڑکی ہے، لیڈی ہے، اس کے سر میں درد ہے. صرف میں نے یہ بولا، اور لڑکی اٹھ کے سامنے میرے آگے بیٹھ گئی کہ کہتی بھائی میں ہوں. میں نے کہا خداوند تیری شکر گزاری ہے کہ واقعی تو اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے. پھر میں نے دعا کی، پھر ایک لیڈی کے بارے میں خدا نے بتایا کہ ادھر ڈپریشن کی شکار بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، وہ بھی ادھر ہی ہے. میں نے ایسے کہا کہ یہاں پر کوئی ہے، وہ بھی سامنے اٹھ کر آ گئی. اور خداوند نے بڑے میریکل، جیسے خدا کے خادم نے کہا ویسے کام ہوئے. یہ خداوند کی بڑی شکر گزاری ہے، اور خداوند کے نام کو جلال ہے کہ خدا نے کثرت سے اپنے خادم کو وہاں پر پشاور میں جب ہم نے میٹنگ کروائی کثرت سے استعمال کیا، پروفیسی کی، نبوتیں کی. ابھی پشاور کے لوگ بے تاب بیٹھے ہوئے ہیں کہ پادری صاحب کب آئیں. ابھی وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ پادری صاحب کب آئیں گے، لیکن پادری صاحب نے ابھی ٹائم دے دیا. ابھی یہ خدا کی مرضی سے جب بھی جائیں گے خدا وہاں پر واقعی بڑے بڑے کام کرے گا. تو وہ جو تنویر ہے جو کہتا ہے میں نے کہا ہمارا چاچو ہے، وہ ادھر آئے بھی تھے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا. وہ کہتا ہے کہ میں نا پادری صاحب کی میٹنگ میں نہیں آؤں گا، کیونکہ وہ جسٹ پادریوں کے خلاف بہت زیادہ ہے، وہ بھی 35 کاسٹر کے. کہتا ہے یار یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. اور اسی طرح نا پادری صاحب ہمارے پاس آ چکے تھے. اسی دن ہی خدا نے اسے پکڑ لی ہے، اسی دن ہی وہ ہمارے ساتھ اس نے سارا کام کروایا، میٹنگ کے اندر رہا ہے، ہر چیز اس نے. فرنٹ پہ جب میٹنگ ختم ہو گئی ہے پادری صاحب کے پاس آیا، کہتا ہے پادری صاحب ٹانگیں بھی دوبارہ پادری صاحب کی، اور کہہ رہا ہے پادری صاحب ایسی یونائٹنگ میں نے آج تک نہیں دیکھی. اور خدا نے اس کو بحال کی ہے، وہ ابھی ہمارے ساتھ خدمت کر رہا ہے، اور ہمارے ساتھ ساتھ ہر جگہ پر وہ بات چیت بھی کرتا ہے اور کام بھی کر رہا ہے. یہ خدا بالکل. اور خداوند کی سب سے بڑی شکر گزاری ہے کہ پادری صاحب نے بولا تھا کہ پشاور کے اندر آپ ایک میگا چرچ بناؤ گے، اور خداوند کی شکر گزاری ہے وہاں پر خدا کے فضل سے نیرو گیٹ منسٹری کا پلیٹ فارم تیار ہے، وہاں پر ہم کام کر رہے ہیں. خداوند کی شکر گزاری. ہاللیلویا. یہ بہت بڑی خدا، وہ اس نے اپنا گھر بھی آفر کر دیا ہے کہ آپ ادھر ہی میٹنگ کرو گے. سارا کچھ وہی ارینج کرتا ہے. ہم جاتے ہیں میٹنگ کرتے ہیں، اور میٹنگ کے دوران خدا بڑے بڑے میریکل، جس طرح خدا کے خادم استعمال ہو رہے ہیں اسی طرح خدا مجھے بھی استعمال کر رہا ہے. یہ خدا کی بہت بڑی شکر گزاری ہے. ہاللیلویا. زوردار تعلیم جائیں. اور یہ ایونجلسٹ عمر ہے، کوہاڑ کے اندر رہ رہا ہے وہاں بھی، اور خدا پشاور میں بھی، اور اس کے علاوہ بھی خدا اسے استعمال کر رہے ہیں. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں.